کلام مقدس میں سے تموتھیوس کے نام پالوس رسول کا پہلا خط، تموتھیوس کے نام پالوس رسول کا پہلا خط ہے، باب نمبر 4 اور آیت نمبر 7 پڑھی جائے گی۔ پہلا تموتھیوس باب نمبر 4 آیت نمبر 7 میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، لیکن بیہودہ اور بوڑھیوں کی سی کہانیوں سے کنارہ کر اور خاص بات جی غور سے سنیے گا، دینداری کے لیے ریاست کر۔ خدا ان کا پاک کلام پڑھا جانا، سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ تموتھیوس ایک پاسٹر، ایک کاہن، افسس کی کلیسیا کا لیڈر ہے، اسپرچل فادر ہے، ایک بڑی جماعت اس کے نگرانی میں ہے، اس کے سامنے ہے۔ خدا نے اس کو اس کلیسیا کا مختار بنایا، ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ خدا نے اس کی دیکھ بھال کی، اور وہاں پر خدا جو ہے اپنے بندہ کے وسیلہ، پالوس رسول کے وسیلہ اس سے کلام کر رہا ہے، اور کلام میں مقدس کے اندر پاسٹر کو، لیڈر کو ہدایت ہے۔ حقیقت میں تو ہم بھی لیڈر ہیں جی۔ اب پوچھو گے کنج کتنے ماں پیو بیٹھے ہیں، ہاتھ دکھائیں گے؟ ماں باپ ہے، آپ لیڈر ہیں اپنے گھر کے، اپنے بچوں کے۔ میں نے کہا آپ کا چرچ آپ کا گھر ہے، اس بات کو سمجھیے، یہ باہر سے نہیں ہے۔ آپ کا چرچ آپ کے بچے ہیں، اور اگر جو بچے بیٹھے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ اسی آزاد ہیں۔ یہ کلام بچے بڑوں سب کے لیے ہے، ہم سب کے لیے باتیں ہیں، اور بڑی خاص باتیں ہیں۔ میں ایک خاص وومن کا اس کے اندر بھی ذکر کروں گا، جس کے 19 بچے تھے۔ کتنے بچے جی؟ 19 بچے، اور 2 بچے اس کے جو تھے مشہور زمانہ کے 18ویں صدی کے مشہور خادم تھے۔ ونڈرفل، کیا عورت تھی، کیا وومن تھی وہ۔ 19 بچوں کے باوجود اس کی زندگی کے اندر ایک گواہی تھی، اور وہ خدا سے پیار کرنے والی۔ اس کا شوہر پاسٹر ضرور تھا، لیکن وہ وومن جو تھی وہ پاسٹر سے بھی میں کہوں گا کہ زیادہ وہ شاید روحانی ہے۔ کیسے؟ میں وہ بھی بتاؤں گا، لیکن یہ سمجھیے کہ جو مائیں بہنیں ہماری جو ہیں، مدرس جو ہے خاص کر، یہ ان کے لیے بات میں کرنے جا رہا۔ اس لیڈی کا نام سوزینا تھا، اور یہ مشہور زمانہ خدا کے خادم جو تھے، 18ویں صدی کا جو خادم تھا جان ویسلی، اس کی ماں تھی، اور اس کا بھائی تھا چارلز ویسلی، اور اس کے گیت ابھی تک گائے جاتے ہیں۔ کسی جگہ پر
I forget the place, میں اس جگہ کو بھول گیا, لیکن وہ اس جگہ پر ابھی تک اس کے گیت گائے جاتے ہیں, ایسی معموری والے, ایسی حضوری والے گیت. باپ اگرچہ اینگلیکن چرچ سے تھا, لیکن سنیے گا اس کی مدر جو تھی جان ویسلی کی, اس کا سٹائل کیا ہوتا تھا کہ جب وہ کچن میں کام کر رہی ہے, ساری اپنے گھر کی ذمہ داری کو دیکھ رہی ہے, تو وہ کیا کرتی, وہ جب اس کی دعا کا ٹائم ہوتا تو وہ ایسے اپنے کچن میں ہی بیٹھ جاتی اور اپنے منہ پہ ایپرن رکھ لیتی, اور ایپرن رکھ کے ایسے کچھ دیر وہ اپنا منہ کیا ہے لگا کر, ٹیک لگا کر, اور کیا ہے وہاں دعا کر رہی ہوتی. 19 بچے سن, گھٹ نہیں نے, 4-5 گھنٹے سنبھال لینی چاہتے ہیں. اس کی اتنی ایک کلیسیا, اپنا ہی چرچ تھا. اب 19 بچوں کو پتا ہے میری ہماری ماں جو ہے وہ کیا کر رہی ہے, دعا کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ سب کیا کرتے تھے, وہاں گھر سے نکلے, باہر جا کر کھیلنا شروع ہو گئے, اور وہ باہر کھیلتے تھے, ماں اندر دعا کر رہی ہوتی. جیسے ہی دعا ختم ہوتی, ماں اپنا باقی گھر کا کام کرتی, بچوں کو اندر بلاتی, ان کا بھی دیکھ بھال خیال کرنا سب کچھ ویسے ہی تھا. اب سنیے گا, جو مائیں, جو بہنیں خاص کر یہ کہتی ہیں, جو بھائی بھی ایون یہ کہتے ہیں, ہمارے پاس تو کیا ہے, وقت ہی نہیں ہے. میں ان کے لیے یہ گواہی سب سے پہلے سنا دی ہے کہ اس عورت سے سیکھیں. 19 بچوں کے باوجود, بیوی ہونے کے باوجود, گھر کی ساری مینجمنٹ کو دیکھنے کے باوجود, وہ اپنے خدا کے لیے وقت مقرر کرتی ہے. ہاللیلویہ. سو چرچ میں یہ سب سے پہلے یہ بات آپ کو سکھاؤں گا, سب سے پہلے میں یہ بات آپ کو سکھاؤں گا, دنیا میں سب سے اول درجے پر آپ نے اپنے زندہ خدا کو رکھنا ہے جو آپ کا مددگار ہے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. تو وہ لیڈر ہے اپنے گھر کی, اسے پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. اب جب وہ لیڈر ہے تو اس کی جنریشن جو ہے, اس کی جو نسل ہے, وہ بھی کیا ہوگی, وہ کیا ہوگی جی, لیڈر. ایسا ہی ہے نا, ایک مشہور کہاوت ہے نا, آزاد کے بچے آزاد تے غلام کے بچے, ایسا ہی ہے نا. تو جس سوچ کے اندر آپ ہیں تو اسی سوچ کے اندر آپ بڑھتے رہیں گے. اس لیے میں آج آپ کی سوچ کے لیے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہاں اس لیڈر کی سوچ کو ہٹ کیا گیا ہے, اس کے خیال کو ہٹ کیا گیا ہے. اور کیسا اسے ہٹ کیا گیا ہے, جو کہا گیا ہے بےہودہ اور بوڑھیوں کی سی کہانی. آج کل کے دور میں تو ہم شاید کم ہی کوئی سنتے ہوں, لیکن پرانی مائیں جو بیٹھی ہیں وہ جانتی ہیں, جو اپنے بچوں کو الف لیلا کی کہانیاں سناتی تھی نا جی. یہ جو بزرگ ہمارے بھائی جو تھوڑے ایج کے ہیں وہ بیٹھے ہیں, وہ یہ جن کی کہانیاں, پریوں کی کہانیاں, طرح طرح کی کے جو اس طرح کی کہانیاں ہیں, جن کی بنیاد بیس جو تھی وہ سارا جادو پر تھی, کہ کیسے وہ کیا ہے جی جادوگیری ہوتی تھی, اور پری جادو کرتی تھی, اور جن جادو کرتا تھا, اور یہ ہوتا. کارٹونز بھی کچھ آج ہیں, ختم تو نہیں ہوئے, شکل چینج ہو گئی ہے کہانیوں کی, لیکن ہے تو صحیح. تو یہ ہے بوڑھیوں کی سی کہانیاں, یہ بوڑھیوں کی سی کہانیاں. اور یہاں جو لفظ لکھا ہے نا اردو ترجمہ میں بےہودہ, لیکن اصل متن کے مطابق جو اس کے معنی ہیں, جس کے اندر کوئی سچائی نہیں, جس کا کلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. ایسی گواہیاں ہوں, ایسی باتیں, ایسی کہانیاں ہوں جو دوسروں کے لیے گواہیاں ہوں, جس کا تعلق کلام سے ہو, کلام کے خادموں کے ساتھ ہوں, لیکن ایسی کہانیاں ہرگز نہ ہوں جو کلام کی کثرت سے خالی ہو. تو اسے منع کیا گیا
کہ ایسی کہانیاں اپنے روحانی بچوں کو نہیں سنانی. یہ جو بچے آپ کے نگہبانی میں دیے ہوئے ہیں، جن کے اوپر آپ لیڈر مقرر ہو، یہ سچائی ہے جی، ہے کہ نہیں ہے؟ بچے کو ایک دفعہ بھائی جبار یہاں میسج دے رہے تھے کہ بچے کو جب ہم کہتے ہیں نا وہ اندھیرے چ بوئیے اٹھے بابا میں بوئی، تو اس کے ذہن میں یہی ہے کہ اندھیرے میں کیا ہے کہ یہ بوئی اٹھے پھر باقی بوئی ہونی ہے، کیونکہ اب اس کا ذہن وہاں بیٹھ گیا ہے. اور پوری زندگی وہ جب بڑا ہوگا اسی بات کے ساتھ، اسی خیال کے ساتھ وہ بڑا ہوگا. بچے اپنی انجوائمنٹ میں ہے، ساتھ ہی ماں باپ آتا ہے باہر سے تو ماں کہتی چپ کر جو ڈیڈا آ گیا، بابا آ گیا بابا. تو وہ کیا ہے، وہ اسی خوف کے اندر زندگی گزارتے ہیں کہ ہمارا باپ جو ہے وہ کوئی جابر ہے، کوئی ظلم کرنے والا ہے، کوئی دہشت کرنے والا ہے. چرچ، میں یہ سوچ بدلنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اندر سے ایسی باتیں، ایسی کہانیوں کو نکالیں، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی، بلکہ اس نے ہمیں محبت اور دلیری کی روح دی ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. بجائے کہ ہم ان کو دنیا کی کہانیاں سنائیں، ہم ان کو ببلیکل سٹوریز سنائیں. موسیٰ نے کیا کیا، فرعون سے کیسے جنگ لڑی، اس نے وہاں جا کر کیا کہا، وہاں خدا نے اس کے ساتھ کیسے کام کیا، وہاں کون کون سے معجزے ہوئے، وہاں کیسے کیسے خدا نے اپنی 10 افعاد کو بھیجا اور اپنے لوگوں کو چھڑایا ہے. اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ آپ خدا کے لوگ ہو، خدا کی نگاہ آپ پر ہے. اگرچہ آپ کسی غلامی میں ہیں، کسی مصیبت میں ہیں، کسی دکھ میں ہیں، تو جیسے وہ 4 لاکھ لوگ تھے مصر کے اندر جن پر خدا کی نگاہ تھی، 4 لاکھ صرف مرد ہی مرد تھے جن پر خدا کی نگاہ تھی. خدا کی نگاہ بیٹا آپ پر بھی ہے، خدا کی نگاہ بیٹی آپ پر بھی ہے. خدا آپ کو واچ کر رہا ہے، خدا کی نگاہ نیکوں اور بد دونوں پر نگران ہے. خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی فکر کر رہا ہے. وہ آپ کے لیے بھی اپنے فرشتہ کو بھیجے گا، وہ آپ کے لیے بھی اپنے خادم کو بھیجے گا. اور اگر آپ کسی مشکل میں چلے بھی جائیں گے تو خداوند اپنا ہاتھ بڑھائے گا اور آپ کو ان طوفانوں سے نکالے گا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. یہ ہماری کہانیاں ہیں، یہ ہماری سوچیں ہو اپنے بچوں کے. ڈینیل کا بتائیں اور ایسی کہانیاں، انٹرسٹنگ سٹوریز اپنے بچوں کو سنانا شروع کریں، اور وہ آٹومیٹکلی آپ کی زندگی کے اندر نظر آئے گا اور آپ کے گھر کے اندر وہ بلیسنگز نظر آئے گی. ہاللیلویا. سو لیڈر ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور اسے ایک خاص بات کہی گئی جس پر میں تھوڑا زیادہ زور دے کر بات کرنا چاہوں گا. لکھا ہے اور دینداری کے لیے، کس کے لیے جی؟ ریاضت کر. کس کے لیے؟ ریاضت. ویری پاورفل بات ہے. ریاضت کتنوں کو پتا ہے ریاضت کیا ہوتی ہے؟ ہاتھ صرف اٹھائیں گے. اچھا بات یہ تھوڑا سا مشکل ہے، میں تو ایم ہی سنا دینا سے. یہ جو میوزک بجاتے ہیں نا، کوئی باجا بجا رہا ہے، کوئی تبلا بجا رہا ہے، یا کچھ بھی میوزک کا، وہ کدی یہ نہ کول بہ کے پوچھ لو. ریاضت حقیقت میں ایکسرسائز ہے، کسی ایک کام کی ایکسرسائز ہے، مشق کرنا ہے، اس کو بار بار کرنا ہے. جیسے تبلا بجانا ہے تو تبلے والا ایویں نہیں کہ پہلے دن ہی ہاتھ رکھے گا تے سبق تے قاعدے تے سارا کچھ شروع.
باجے والا ایسا نہیں کہ پہلے دن ہی ہاتھ رکھا اور بجانا شروع ہو گیا اور سر بھی اور سب کچھ، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کیا ہے، وہ پہلے اپنا ایک استاد مقرر کرتا ہے، اس کی تابعداری میں جاتا ہے، اور اس استاد کی تابعداری میں غور سے سیکھے اس بات کو، وہ بیٹھ کر اس کو واچ کرتا ہے، اور واچ کر کے دیکھ کے اس سے قطرہ 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 اپنا گلاس بھرنا شروع کرتا ہے۔ یہ میں آپ کو ریاضت سکھا رہا ہوں جی کیسے ہوتی ہے۔ استاد چنگے نہیں ہوندے کہ پہلے دن ہی گلاس بھر کے آئے پتر پی لے، انہوں نے بچوں کو ہضم ہی نہیں ہوتا ہے، بھی میں دستا پہلے دن جڑے پی لین نا گلاس بھر کے، وہ پھر دوسرے دن آئے ذرا ٹھڈ کٹ کے پھر دیتے ذرا چھاتی کٹ کے، یہ میں نے کچھ آتا ہے، لیکن یہ بتا رہا ہوں سکھانے کے لیے، آپ کو کچھ بات سکھانے کے لیے۔ تو وہ ہاں کیا ہوتا ہے، وہ ایک سر کی پہچان دیتی ہے، اور وہ اس کی آواز لگانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہاں آواز لگانی ہے، اور وہ بچہ شاید پریکٹس کرتا ہے 2 دن 5 دن 10 دن مہینہ، پھر ایک دن جا کر اس کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے کہ یہ میری پوزیشن ہے، یہاں تک میں نے آواز لگانی ہے، اور وہ سن رہا ہوتا ہے، استاد بھی سن رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی محنت کو، اور ایک وقت آتا ہے اس جگہ جہاں وہ آواز اپنی لانا چاہتا ہے، جہاں اس کے آواز کے اندر سر آ جاتا ہے، جہاں اس کے ہاتھوں کے اندر میں کہتا ہوں کہ کنٹرول آ جاتا ہے، وہ اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے۔ آمین۔ یہ ریاضت ہے۔ اسی طرح اسپرچلی طور پر بھی جو روحانی جوش رکھتے ہیں، جو روحانی سوچ رکھتے ہیں، جو اسپرچل ایکسرسائز کرنے والے لوگ ہیں، میں ان کو یہ کہوں گا، جب تک آپ کا ٹارگٹ سیٹ نہیں ہے، آپ کا لیول سیٹ نہیں ہے، جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں وہ پوزیشن سیٹ نہیں ہے، آپ کی ساری چیزیں بکھری ہوں گی، آپ کہیں پر بھی نہیں پہنچ پائیں گے، کبھی یہاں جائیں گے، کبھی وہاں جائیں گے، کبھی ادھر بکھر جائیں گے، کبھی ادھر بکھر جائیں گے، لیکن تب آپ قائم ہوں گے، کھڑے ہوں گے جب آپ کا ویژن کلیئر ہوگا، آپ کا ٹارگٹ کلیئر ہوگا، آپ کی رویا کلیئر ہوگی، اور جس روز آپ وہاں اسپرچلی طور پر جا کھڑے ہوں گے، میں آپ کو بتانا چاہوں گا چرچ، آپ کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی، کیونکہ خداوند خدا آپ کا مددگار آپ کے ساتھ ہے، اور اس نے آپ کو واچ کیا ہے، اس نے آپ کو لیڈ کیا ہے، اس نے آپ کو قطرہ قطرہ کر کے اپنی بلیسنگز دے دی ہے، اور اب اس قابل کر دیا ہے کہ آپ اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں وہ آپ کو لانا چاہ رہا ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ، زور تالیاں پر خدا کی۔ آپ دائیں مڑنے کی کوشش کریں گے، تھوڑی مصیبت آ جائے گی، بائیں مڑنے نو جاؤ گے پھر مصیبت آ جائے گی، کیونکہ خداوند سے دوری جو ہے وہ کیا ہے، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، غم ہیں، لیکن خداوند کے ٹریک کے اوپر کوئی مصیبت پریشانی نہیں۔ آمین آمین۔ سو یہ میں آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دینداری کی زندگی، یہ گزارنا، اس میں چلنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ دینداری مطلب مقدس زندگی، پاک زندگی، جو خدا کے کلام کے مطابق ہو، خدا کے ساتھ ساتھ وفاداری سے چلنا، یہ اسپرچل ریاضت ہے۔ ہنوک اپنی اسپرچل ریاضت کے اندر تھا، دینداری کی ریاضت کے اندر تھا، اور کتنے سال وہ چلا گی خدا کے ساتھ؟ ایک پران نہیں پتا ہے صرف کتنے سال جی؟ 300 سال چلتا رہا، اور آخر کار خداوند نے اسے اٹھا لیا۔ ہاللیلویہ۔ وہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، بائبل یہ کہتی ہے کہ وہ غائب ہو گیا، وہ اٹھایا گیا ہے۔ یہودیوں کی تالمود کے اندر یہ بڑا واضح طور یہاں وہاں پر لکھا ہوا ہے
کہ وہ کس طرح رتھ کے اوپر بیٹھا اور جا رہا تھا، لوگ پیچھے اس کے بھاگ رہے تھے اس کے لیے بات کرنے کے لیے، اسے روکنے کے لیے، لیکن خداوند اسے لے گیا۔ آمین آمین۔ سو یہاں پر دین داری کی ریاضت کی بات ہے۔ بائبل تو ہم ہر روز پڑھتے ہیں، ہر روز پڑھتے ہیں، کتنے پڑھتے ہیں؟ ایمانداری نہ سے ڈیلی ڈیلی اونچے ہاتھ چکو۔ اوکے، جو بائبل پڑھتے ہیں تو وہ پھر دعا بھی کرتے ہوں، ایسا ہی ہے۔ باقی تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کہاں پر ہیں۔ یہ بڑی خاص چیز میں ہے، آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اگلی آیت پڑھیے میرے ساتھ، غور کیجئے، لکھیا ہے کیونکہ جسمانی ریاضت کا فائدہ کم ہے۔ یہ باجے طبلہ یا دنیا کی کسی چیز کی ریاضت آپ کر رہے ہیں، اس کا فائدہ ہے، لیکن کیا ہے؟ کم ہے۔ اس لیے لیکن دین داری سب باتوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ مقدس زندگی، پاک زندگی سب چیزوں کے لیے کیا ہے جی؟ سمجھ آ رہی ہے جی آپ کو میسج کی؟ کتوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایمانداری سے ہاتھ دکھائیں جی۔ آمین۔ یہ دینداری کی زندگی کی بات کر رہا ہوں، وہ دعائیا زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ اور یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ دعا کتنی ہونی چاہیے؟ کتنے ایمان کے ساتھ؟ کون سے دانے کا کہا تھا؟ کون سے دانے؟ ہاں، رائی کا دانا کسی نے دیکھا ہے؟ پنڈالے لوگوں نے دیکھا ہوئے گا۔ کی ہوتا بھائی جی دسو انہوں ذرا سارا؟ سروں کا دانا ہوتا وہ اسی طرح کا ہے۔ سروں کا دانا کی ایک قسم ہے، ایسا کیا نا؟ ہاں، سب بیجوں میں سے چھوٹا ہوتا ہے۔ سب بیجوں میں سے کیا ہے؟ چھوٹا ہے، بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے۔ تو ایک بیج کا ہے، ایک ایمان ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو اگر اور جڑا رائی کا دانا ہے ان کٹھا کیتا جائے، کٹھا کیا جائے، خود تو وہ ایک ہے، اتنا ہے، لیکن اگر وہ کٹھا کیا جائے تو وہ ایک مان بھی ہو سکتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ یہ جو یونائٹڈ پریئرز ہیں، یہ کٹھی کی جاتی ہیں، اجتماعی پریئرز جو ہیں، یہ اگر کٹھی پریئرز کی میں بات کر رہا ہوں، مجمع میں کی جانے والی دعائیں، آپ کا ایمان رائی کے دانے کے برابر ہے، میرا ایمان رائی کے دانے کے برابر ہے، بیٹی کا ایسے ہے، اس کا بھی، اس کا بھی، اس کا بھی، یہ سب بہنوں بیٹیوں کا، ماؤں کا ایسے ہے، بھائیوں کا ایسے ہے۔ جب یہ سب ملے گا تو کوئی شاید ایک مان تو بانی جائے گی جی دعا۔ جی ہے نا، ایک توڑا بانی جائے گا نا دعا مادا۔ اور سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365۔ اور اگر من تقریباً 40 کلو ہے تو سال کوئی 90 بورے تے کٹھے کاری لوگے، سوری 9 بورے تے کٹھے کاری لوگے، 90 تے زیادہ ہو جائیں گے، وہ بھی ہو سکتے ہیں اگر زیادہ لوگ ہوں تو غور سے سنیے، دین داری کی ریاضت بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب ہم متفق ہوں گے، جب ہم جمع ہوں گے، جب ہم خدا کے سامنے جھکیں گے، جب ہم خدا کو پکاریں گے، وہ ڈیلی اپنے گھر میں ہے، وہ ڈیلی چرچ میں ہے، وہ ڈیلی کسی بھی مجمع کے اندر ہے، جب آپ پکاریں گے، آپ کے وہ ایمان کے اندر وہ شامل ہوگا، آپ کی وہ دعاؤں کے وہ میں کہوں گا کہ اس باکس کے اندر وہ آپ کی پریئرز جمع ہوتی چلی جائیں گی، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ پہاڑوں جتنی شاید بڑی ہو جائیں گی وہ دعائیں، اور جب پھر آپ خدا کے سامنے کہیں گے تو آپ کے سامنے سے پہاڑ کے پہاڑ اکھڑ جائیں گے، دشمنوں کی طاقتیں ہل جائیں گی، مکاری کی چلاکیاں، ابلیسی منصوبے، بدروہیں بھاگیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی روحانی ریاضت اتنی ہو گئی ہے، آپ کے خدا کے ساتھ رفاقت اتنی ہو گئی ہے کہ خدا کی نگاہ کے سامنے آپ آ گئے۔ پھر شاید یہ نہ پاسٹر کو نہ کہنا پڑے پادری صاحب میرے سے دعا کریں، پھر آپ خود اپنے گھر میں ہاتھ اٹھائیں گے اور خدا اپنا جلال ظاہر کرے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔
सो ये कहा जा रहा है दीनदारी की क्या कर, रियासत कर। हम अलार्म लगाते हैं जी उठने के लिए, अजी सुबह मैं 5 बजे उठाऊंगा दुआ कर। बहुत कम लोग उठते हैं आजकल, वैसे यंग जनरेशन तो खासकर। तो 5 बजे जो उठेंगे दुआ करेंगे, अलार्म देखते हैं साथ ही। मैं खादम की कहानी आपको एक बात सुनाता हूं। उसने एक वक्त में इसी तरह अपना अलार्म लगाया और वो 2-3 टाइम वो फेल होता रहा। लेकिन एक दिन उसने रूह की हदायत से अपने जो अलार्म के सामने एक बात लिख दी, जीसस इज वेटिंग फॉर यू। मसीह आपका इंतजार कर रहा है। क्यों इंतजार कर रहा है? क्योंकि आपने अपने दिल में वादा किया है कि खुदावन मैं तेरे साथ उठकर 5 बजे क्या करूंगा, दुआ करके बातें करूंगा। अब उसने अपने सामने लिख दिया, जीसस इज वेटिंग फॉर यू। अब जैसे ही वक्त होता है, अलार्म बजता है, वो फोन उठाता है और जब उसको डिस्कनेक्ट करना चाहता है, बंद करना चाहता है, उसके सामने वो बात आ जाती है और फौरन उसकी सोच, उसका दिल, उसका बदन, उसकी रूह में वो बात जड़ पकड़ लेती है और वो क्या है, उठकर फौरन अपने बिस्तरे से खुदा के साथ बातें करना शुरू कर देता है। हालेलुया। सो चर्च में ये कहूंगा, आज भी खुदा बहुत से लोगों के दिलों के दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा है। वो वेट कर रहा है, कब मेरा कोई बेटा, कोई बेटी मुझे पुकारे, मुझसे दुआ करे, मुझसे बातें करे। ये ऐसे नहीं है कि बस ठीक है जी गुजर रहा है। मैं ये कहूंगा कि यहाँ लिखा है ये दीनदारी जो है सब बातों के लिए फायदेमंद है। ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज जो है आपकी, डेली बाइबल पढ़ना, डेली दुआ करना, डेली खुदा के सामने जाना, और मैं ये कहूंगा ज्यादा नहीं तो हफ्ते में कम से कम 2 बार रोजा रखना, ये आपको खुदा की गहरी नजदीकी में लेके जाएगा। ये फायदा पहुंचाएगा आपको। और ये किस लिए ज्यादा फायदेमंद होगा? लिखा है इसलिए कि अब की और आइंदा की जिंदगी का वादा भी। ये आज जो आप जिंदगी गुजार रहे हैं ना, जब आप अपनी जिंदगी के अंदर दुआ, रोजा और कलाम को ले आएंगे, आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स आना शुरू हो जाएंगी। आप कलाम खोलेंगे, खुदा अपना आसमान खोलेगा। आप अपने लबों को खोलेंगे, खुदा वहां से बरकतों को नाजिल करेगा और वो आपके लबों को भरता चला जाएगा। लिखा है कि तू अपने मुंह को खूब खोल तो मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। और वो बरकतों से भरना शुरू कर देगा। आप अपने लबों से जो कहना शुरू करेंगे, खुदा वो करना शुरू कर देगा। और ये अब की जिंदगी के लिए बात की है। और आइंदा की जिंदगी के लिए सुन लो गौर नाल गल जरा। आइंदा दी जिंदगी ओ ही जाएगा जरा इत्थे रूहानी मशक करता होगा, जो यहां रूहानी एक्सरसाइज कर रहा होगा। ऐसा ही है ना जी? वो कहता मेरी तुम्हारी कभी वक्फियत ना थी। जी सीधे जदों दुआ करिए तो साडा ते खुदा सुन के मौजा कर देता है। मैं तो उंज नहीं दुआ करता, उंज नहीं मैं रोज दुआ, मैं बस 6 महीने बाद जी बहना वा तो जदों मेरा कोई मुसीबत टेंशन आए तो मैं यीशु दा नाम लैके दुआ करना तो मौजा हो जाता है। वाह यार, बड़ा कम है, बड़ी गल है यार। 6 महीने बाद बहना बंदा, साल बाद तो खुदा सुन लेंदा तो मौजा हो। अरे भाई, वो अपने नाम की गैरत की खातर अपना जलाल जाहिर करता है।
उससे अपने नाम की गैरत इसलिए है कि कहीं अगर वो 6 महीने बाद भी तू दुआ की तो नहीं सुनेगी ना, तो फिर तू किधरे बाबे को ना टुर जाए। तू कहे बखुदा तो सुनता ही नहीं, तो मैं तो इधर हूं टुर पाऊं। आप सालों साल चर्च नहीं आते, महीनों महीने खुदा की रफाकत में नहीं रहते, ईदा वाले मसीह बने हुए हैं। क्रिसमस आई तो चर्च, ईस्टर आया तो चर्च। उन्हें कोई है जी आ कार्ड बनया चंदा जा रहा पादरी ने, पादरी कोई चंदे का भुखा नहीं, कार्ड बनया चंदा जा रहा भाई, उसका क्या फायदा है? अगर आपकी जिंदगी खुदा के साथ नहीं है तो चर्च सुन लीजिए, आप आइंदा की जिंदगी में नहीं जा सकते। और तो राजी यीशु ने बात पूछना, फरिश्तिया ने पूछ लेना, हाँ मियां किधर? तू तो पोशाक तो बगैर ही फिरना पे, किथे फिर रहे हैं? मत्ती 22 बाब के अंदर वाक्य है, बुलाए हुओं को बुलाया गया, वो नहीं आए। फिर क्या है जी, वो बादशाह ने कहा कि जाओ कोनों से कूचों से चौकों से लेके आओ, और वो सारे आ गए जी, महफिल सारी वो सज गई जी, सब कुछ ज़ियाफत का इंतजाम हो गया। लिखा है लोग मेहमानों से वो क्या है जी, जगह भर गई है। एक बीच में बादशाह आया तो बादशाह ने देखा एक बीच में बगैर पोशाक के, बगैर कपड़ों के फिर रहा है। रूहानी जो जो क्या कहते हैं शाही पोशाक है, उसके बगैर फिर रहा है। उन्हें क्या कितने मियां, उन्होंने क्या ले जाओ इसको वहां फेंको जहां तारीकी है, जहां रोना ओटा तो का पीसा जाना है। ये पोशाक कोई आम चीज नहीं है, ये आलमे बाला से उतरने वाली कुव्वत का लिबास है। हालेलुया, वो रूह कुद्स का लिबास है। 120 की जमात ने 10 रोज तक रूहानी क्या की है, दीनदारी की रियासत की है। वो 10 रोज तक ठहरे रहे हैं। दुनिया का लालच नहीं है, पैसों का लालच नहीं है, दुनिया की और चीजों का ख्वाहिशों का लालच नहीं है। हमें रूह कुद्स आज इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारे अंदर लालच है, जिस्म की ख्वाहिश है, आंखों की ख्वाहिश है, जिस्म की शेखी है, जिंदगी की शेखी है। और ये तीनों वजहों में से कोई एक वजह हो सकती है जिस वजह से हमें रूह कुद्स नहीं मिल रहा, वो पोशाक नहीं मिल रही। बपतिस्मा तो हम ले लेंगे, तौबा भी कर लेंगे, बार बार कर लेंगे, हर रोज करेंगे, हर रोज दुआ करके खुदाया माफ कर, खुदाया माफ कर, खुदाया माफ कर, ये कहते रहेंगे। लेकिन पोशाक का भी जरूरी है जो होना। उन्होंने 120 ने मांगा, कहा, ठहरे रहे, रियाजत की, वक्त गुजारा, और क्या हुआ, उन्हें वो लिबास मिल गया। आपको भी मिलेगा, मामूरी आपके लिए भी है जी। मामूरी हजूरी आप सबके लिए है। हेलो, मैं आप सबसे बात कर रहा हूं। अब बच्चे खेड़ते रहो, कहा जाके कलाम सुन लो। मामूरी हजूरी आप सबके लिए है, और उसके लिए क्या है, दीनदारी की रियासत। जब टाइम स्पेंड करेंगे, क्वालिटी टाइम खुदा को देंगे, खुदा भी आपको देना शुरू करेगा। आपकी लाइफ को, आपकी जिंदगी को, आपके हालात को, आपके मामलात को, आपके घरों को, आपके तमाम तरह चीजों को वो चेंज करना शुरू कर देगा। और ये मैंने कहा टारगेट के साथ है। कोई भाई ठीक नहीं है, कोई बेटा ठीक नहीं है, कोई बहन ठीक नहीं है, कोई भी आपके घर का कोई फर्द जो बीमार है, कमजोर है, किसी मसले में है, टारगेट कर ले आज से उसको। और मैंने पहले कहा घंटे घंटे की ना पाए करो, 10 मिनट कर लो, 15 मिनट करो, करो तो सही। 15 मिनट बैठना कोई मुश्किल बात नहीं। मैंने इसीलिए वो सुजैना की कहानी सबसे पहले सुनाई है कि बावजूद 19 बच्चों के, किसी ने है ने 19 वैसे थे मल्ले के पीछे को जानते हो, 10 ही हो जी, 10 ही 10 दो, किसी 6 8 8 10 हो।
یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، باوجود اس کے اس نے خدا کے ساتھ اپنی وفاداری کو نہیں چھوڑا ہے۔ آپ کو بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ بھی اپنی وفاداری کو اپنے خدا کے ساتھ نہ چھوڑیں، اپنا ٹارگٹ بنائیں، اپنا ویژن بنائیں اور خدا کے نزدیک بڑھتے چلے جائیں۔ ہاللیلویہ۔ سو آئیں عزیزو، میں یہ کہوں گا اپنے ویژن کے ساتھ، اپنی رویا کے ساتھ، اپنے ارادے کے ساتھ، اپنے خیال کے ساتھ آج ایک نئے ویژن، نئے خیال کے ساتھ خدا کے حضور اس چرچ میں سے نکلے اور دن کا ایک وقت مقرر کرے، دن کا ایک وقت مقرر کرے۔ میں چاہوں گا جو کوئی آج اقرار کرنا چاہتا ہے، جو کہنا چاہتا ہے کہ خداوند میں اپنے دن کا اتنا منٹ، اتنا مجھے نہ بتائیں، اپنے دل میں آپ کہہ کر اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میں آپ کے لیے شفاعت کروں گا۔ آپ کہہ کر 5 منٹ ہے، 10 منٹ ہے، 15 منٹ ہے، ایک ٹائم آپ کا سیٹ ہو۔ اگر دن کے 3 بجے ہیں، 4 بجے ہیں، 1 بجے ہے، صبح 4-5 بجے ہے، شام کو 8-9 بجے ہے، کوئی بھی آپ ٹائم ایک سیٹ کرنا چاہتے ہیں خدا کے ساتھ تو کہہ کر اٹھے اپنے قدموں پر۔ شرمائے نہیں، شرمائے نہیں، شرمائے نہیں۔ ہم مسیح کے لیے ہیں اور اس بدن کو اس کے لیے دینا کوئی مشکل